بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ پہلے لیکچر میں نے آپ کو جو مضمون اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق کا خلاصہ اور سیاق و سباق وغیرہ یاد کرنے کے لیے دیا تھا، وہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اس سبق کی صنف ہے تاریخی مضمون۔ مصنف کا نام ہے میاں بشیر احمد۔ میاں بشیر احمد 1893 میں پیدا ہوئے۔ ان کا انداز تحریر افسانوی تھا اور تاریخ پر گہری نظر رکھتے تھے۔ تحریک پاکستان کے نہایت سرگرم رکن تھے۔ ان کا شمار قائد اعظم محمد علی جناح کے خاص ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ قائد اعظم سے ان کو دلی لگاؤ تھا۔ شاعر بھی تھے، اس لیے انہوں نے قائد اعظم کے لیے ایک نظم لکھی جو بہت مشہور ہوئی، جو کہ آپ سب نے سنی بھی ہوگی۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ انہوں نے 1971 میں وفات پائی۔ سبق کا عنوان ہے تشکیل پاکستان۔ تشکیل کہتے ہیں وجود میں آنا، شکل بنانا، ساخت وغیرہ۔ تشکیل پاکستان یعنی پاکستان کا مارز وجود میں آنا۔ اس سبق میں ہم جانیں گے کہ کیسے پاکستان وجود میں آیا، آخر ایسی کون کون سی وجوہات تھیں جن کے بنا پر پاکستان کا بننا ناگزیر ہو گیا تھا، اور وہ کون کون سی شخصیات تھیں جن کی کوششوں سے آخرکار ہمیں یہ عظیم سلطنت حاصل ہوئی۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ ایک تاریخی مضمون ہے، اس لیے اس میں بہت سے سن ہیں جو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ سبق چونکہ کافی طویل ہے، اس لیے میں آپ کو مختصراً بتاؤں گی، لیکن آپ نے اس سبق کی مکمل ریڈنگ کرنی ہے، مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، کیونکہ آپ اس کے بعد ہی اس قابل ہوں گی کہ اس سبق کا سیاق و سباق، خلاصہ اور MCQs کر سکیں۔ پھر بھی اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ ہم اردو کے گروپ میں ڈسکس کر لیں گے۔ سبق تشکیل پاکستان مصنف کی کتاب کارنامہ اسلام سے لیا گیا ہے۔ اس میں مصنف بتاتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں اسلامی حکومت کہنے کو تو مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 150 سال بعد تک قائم رہی، مگر 18ویں صدی کے وسط تک مغلیہ حکومت کی شان و شوکت ختم ہو چکی تھی۔ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے، لیکن اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز وغیرہ کی کوششوں سے، جو کہ مسلمانوں کو مذہب کی صحیح تعلیمات سے نئے سرے سے روشناس کرا رہے تھے، انہوں نے کوششیں کی۔ سیاسی تنزل اور معاشرتی خرابی کے اسی دور میں ایک پرخلوص مسلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، جنہوں نے 15 سال تک مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانوں پر انگریزوں کا رعب، ظلم اور دباؤ بڑھتا گیا۔ اسی دور میں سر سید احمد خان نے پرانے خیالات کے حامل مسلمانوں کو، جو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کو کفر سمجھتے تھے، ان کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق کے ذریعے ثابت کیا کہ دین اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ سر سید احمد خان وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو غداری کا اصل سبب بتایا۔ سر سید احمد خان کے وفات کے بعد ان کے ساتھیوں محسن الملک، وقار الملک، الطاف حسین حالی اور ڈپٹی نذیر احمد نے سیاسی اور ادبی خدمات جاری رکھیں۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے کئی اور تحریکات کا آغاز ہو گیا۔ امیر علی، سر سید احمد خان، شبلی نعمانی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا۔ علامہ اقبال نے اسلامی اور مغربی علوم کے گہرے مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا: توحید، حب رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، قرآن کا مطالعہ اور اس کی صحیح پیروی، رجائیت یعنی پر امید رہنا۔ اقبال نے سچے مومن کی خصوصیات بیان کیں: قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اقبال نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر جگایا: چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ 1909 میں جداگانہ انتخابات کا حق حاصل ہوا۔ 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مشہور معاہدہ میثاق لکھنؤ طے پایا۔ 1928 میں نہرو رپورٹ آئی۔ نہرو رپورٹ کے جواب میں 1929 میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے۔
1930 میں خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے الگ وطن کا نظریہ پیش کیا۔ 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا۔ 1937 میں اسلامی ہند کی تاریخ بیداری کا نیا دور شروع ہوا اور 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ فروری 1947 میں فیصلہ کر لیا گیا کہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دیا جائے گا۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان تقسیم ہو کر دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ پاکستان کو معرض وجود میں آنے میں کئی سال بلکہ کئی صدیاں لگیں۔ پاکستان کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی فلاحی ریاست کا قیام جہاں نہ صرف تمام مسلمان بلکہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی امن و سلامتی، اخوت، بھائی چارے، رواداری، محنت و مساوات اور صبر و تقوی کے تحت زندگی گزار سکیں۔ یہیں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ نے اس سبق کے MCQs، خلاصہ اور سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح یاد کرنی ہے۔ اس کے ساتھ 2 مضامین محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اور معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر مبنی ہے۔ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اور معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر ایک ہی شخصیت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں۔ آپ تینوں کو اچھی طرح پڑھ کر صرف ایک مضمون بھی لکھ سکتی ہیں۔ اللہ حافظ۔